إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے شروع کی کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر 282 کے شروع کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے ایک دوسرے سے لین دین کرو، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان، یعنی دو فریقوں کے درمیان، دینے والے اور لینے والے کے درمیان، کہا کہ کاتب لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھ لے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انسان کو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے ادھار اور قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کوئی شاید مل جائے ایسا کہ زندگی میں کبھی کوئی کسی سے ادھار نہ لے۔ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ جب کبھی لینا پڑ جائے ایک معین مقررہ مدت تک کے لیے، تو کہا لکھ لو، آپس میں لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھ لے۔ بھائی سامنے والا پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر جو لکھنا جانتا ہے تو انصاف کے ساتھ لکھے، صحیح لکھے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گواہ بھی بنا لو، دو گواہ بھی بنا لو۔ بھائی کوئی بھی معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، قرض والا معاملہ ہو، تو گواہ بھی بنا لو دو۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ دو آدمی نہ ہوں تو ایک آدمی اور دو عورتیں۔ بھائی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو اللہ نے کہا اگر دو آدمی نہ مل سکیں تو ایک آدمی ہو، دو عورتیں ہوں جن کی گواہی سے تم راضی ہو۔ تو طریقہ بتایا گیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ایک تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، ہم لوگ اگر کسی کو دیتے ہیں کوئی پیسہ تو دینے والے کس کو دیتے ہیں ہم؟ بھئی جو کوئی ہمارا قریبی ہوتا ہے، جس سے ہماری جان پہچان ہوتی ہے، یار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، تو عام طور سے ہم لکھتے نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم لکھنے کے لیے کہیں گے تو اگلا سوچے گا، اور کہنے والے کہتے بھی ہیں کہ ارے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا، یعنی بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بے اعتمادی کا اظہار کرتا ہے کہ کیا ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کیا لکھ لیں میں۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین طریقہ بتاتا ہے کہ لکھنا چاہیے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ بھائی مجھے قرض دیا آدمی، ابھی وفات پا جائے، انتقال ہو جائے آدمی کا، اور لکھا نہیں ہے، میں نہیں دے سکا، گھر والوں کو کیا پتا کہ کس سے قرضہ لیا تھا۔ اگلا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں تو مان جائیں گے کہ ہاں آپ نے دیا ہوگا، لیکن اگر نیت خراب ہو لوگوں کی، دینے والوں کی، ورثہ کی نیت خراب ہو تو مانے نہیں کہ بھئی اتنا پیسہ کیسے دیا، ہمیں تو خبر نہیں ہے۔ اور لکھنے سے
پتہ رہے گا، گواہ بھی رہیں گے۔ اور کبھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ پیسے کی بنا پر، لین دین کی بنا پر دوستوں میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ اچھے اچھے جو قریبی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بڑے جگری یار ہوتے ہیں، ان میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے طریقہ بتایا ہے، قرآن نے طریقہ بتایا ہے، اللہ نے طریقہ بتایا ہے، ہمارے نبی نے بھی طریقہ بتایا ہے۔ اچھا بھائی، قرضہ دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو آدمی مانگتا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، بہت نیک کام ہے، اچھا کام ہے۔ آدمی مجبور ہوتا ہے تو ہی مانگتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ رجل دخل الجنت فرعا بابہا مکتوبا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو اس نے اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا، الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں آدمی داخل ہوا ہے تو اس نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ بھائی طبرانی کی حدیث ہے، علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو خواب میں دکھایا ہوگا، یا ہمارے نبی ہی نے دیکھا، یا ہمارے نبی نے دیکھا وہاں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو اس کی تائید کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ بھئی صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا 18 گنا، ایسا کیوں ہے، زیادہ کیوں ہے، صدقے سے قرض کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ آدمی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، صدقہ لے لیتا ہے، اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے تو بھی لے لیتا ہے۔ کہا لیکن آدمی قرضہ کب لیتا ہے؟ جب بہت مجبور ہو جاتا ہے، اس کا کام نہیں چلتا ہے، تبھی مانگتا ہے، تبھی کسی سے ادھار لیتا ہے۔ تو کہا اسی لیے ثواب زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں، اچھا اگر آدمی دینے کی نیت کرتا ہے نا، تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ دینے کی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا انتظام کر دیتا ہے، اور نہ دینے کی نیت ہو پہلے سے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، کہ جو آدمی لوگوں سے مال لیتا ہے ادھار، نیت کیا ہوتی ہے؟ دینے کی ہوتی ہے کہ میں دوں گا، ادى اللہ عنہ، تو اللہ رب العالمین اس کی طرف سے اس کو ادا کر دیتا ہے۔ بے مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کوئی ذریعہ پیدا فرما دیتا ہے ادا کرنے کا، اور اگر وہ مر گیا تو اللہ رب العالمین کوئی اور طریقہ نکال دے گا۔ اور جو آدمی پہلے سے یہ سوچ کر لیتا ہے کون سا مجھے دینا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يُرِيدُ اِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جو آدمی پہلے سے مار لینے کی نیت رکھتا ہے تو کہا اللہ اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے، وہ پھر دے نہیں پاتا ہے۔ اور سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ آپ نے پیسہ دیا ہوگا، سالوں بیت گئے، دینے کا نام نہیں لے، جیسے بھول گئے، وہ دیا ہی نہیں ہے، اور آدمی کی ہمت نہیں ہوتی مانگنے کی۔ جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں قرضہ چکا دوں، پیسہ جیسے آئے ویسے چکا دوں، قرضہ لے کر نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ ان یلقاہ بها عبد بعد الکبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دین لا يدعو له قضاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں کے بعد جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کہا کہ بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس کے اوپر قرضہ ہو، اور
دینے کے لیے, چکانے کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر نہ جائے. یعنی مر گیا, کوئی مال بھی نہیں چھوڑ کر گیا ہے کہ اس کے ورثہ بعد میں اس کو چکا دیں. کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں کنہ جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اذ اتیا بجنازۃ, اچانک جنازہ لایا گیا. جنازہ جو لوگ لے کر آئے, قالو صلی علیہ, کہا اے نبی, اے اللہ کے رسول, اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھیے. تو آپ نے کہا فقال هل علیہ دین, کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ قالوا لا, لوگوں نے کہا کہ نہیں. فصلی علیہ, آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. ثم اتیا بجنازۃ اخری, پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا. پھر آپ نے سوال کیا هل علیہ دین؟ قالوا نعم, کہا کہ ہاں. پوچھا آپ نے اس پر قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے. کہا کہ حل ترکا شیئن, کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ثلاثۃ دنانیر, 3 دینار اس نے چھوڑے ہیں. فصلی علیہ, آپ نے جنازے کی نماز پڑھ لی. ثم اتیا بالثالثہ, پھر ایک تیسرا جنازہ لایا گیا. پھر آپ نے سوال کیا کہ حل علیہ دین؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر, لوگوں نے کہا کہ 3 دینار اس کے اوپر قرض ہیں. تو آپ نے کہا حل ترک شیئن, کچھ اس نے چھوڑا ہے؟ قالوا لا, لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں چھوڑا ہے. تو آپ نے کہا صلو علی صاحبکم, کہا کہ تم لوگ اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو. آپ نے پڑھنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا, کہا تم پڑھ لو. قال ابو قتادہ, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا صلی علیہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اس کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھیے. علیہ دینہ فصلی علیہ, ابو قتادہ نے کہا اللہ کے رسول, اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے, میں ادا کروں گا. تو آپ نے جنازہ کی نماز پڑھی. تو آپ غور کیجئے کہ قرض کتنی یعنی بری چیز ہے. آدمی دے کر نہ مرے, بھائی لینا برا نہیں ہے, نہ دینا برا ہے. کہ آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. صحابی نے جب ذمہ داری لی تو آپ نے جنازہ کی نماز پڑھی. اچھا, بعد میں یہ شروع میں تھا ایسا, جب آپ کے پاس مالے اس میں خزانے میں نا بیت المال میں دولت نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا. بعد میں جب فراوانی ہو گئی, کشادگی ہو گئی, کوئی مسلمان مر جاتا, آپ پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض ہے, لوگ کہتے کہ قرضہ ہے. تو آپ کیا کہتے؟ کہتے ٹھیک ہے, اس کا قرضہ میرے ذمے, میں ادا کروں گا. دیکھیے نبی ہیں, تو آپ فرماتے ہیں اس کا قرضہ میرے ذمہ. یہ جو ترکہ چھوڑ کر گیا ہے, مال چھوڑ کر گیا ہے, یہ اس کے ورثہ کو ملے گا, لیکن قرضہ میں چکاؤں گا. لیکن اس وقت آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ چکاتے نہیں تھے, لیکن آپ اس طرح کہتے تھے. ایک حدیث میں ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ, مومن کی جان, مومن کی نفس لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی جانب سے قرضہ چکا دیا جائے. بھائی کوئی آدمی مر گیا, اب اس کا فیصلہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں, یعنی نہ ثواب نہ عذاب, بیچ میں روح لٹکی ہوئی ہے جب تک قرضہ نہ چکا دیا جائے. اور ایک حدیث میں ہے یغفر للشہید کل ذنب حتی یقضی عنہ دینہ, کہا کہ شہید کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں شہید کے, مگر علت دین, مگر قرض, حتی یقضی عنہ, یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے. اب غور کیجئے شہادت کتنا بڑا درجہ ہے. آدمی نے جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہے, اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے, لیکن قرض کو معاف نہیں کیا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ, کیا خیال ہے آپ کا اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں, صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر,
یعنی صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں. یعنی جہاد میں اللہ کی رضا چاہیے، ثواب چاہیے، آگے بڑھ رہا ہوں، پیچھے بھاگ نہیں رہا ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یکفر اللہ انی خطایا، اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ تو آپ نے کہا کہ نعم، ہاں معاف فرما دے گا. فلما ولا مدبرن، جب اس نے پیٹ پھیرا جانے کے لیے، دعاہ، آپ نے بلایا، کہا نام الا الدین کذالک قال جبرائیل، کہا کہ ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرض معاف نہیں ہوگا. جبرائیل نے ابھی مجھ سے یہی کہا ہے. دیکھیے جبرائیل نے کہا نہیں تھا، آپ نے ایسے کہا، جبرائیل آ گئے اور کہا جبرائیل نے ایسے کہا ہے قرض معاف نہیں ہوگا. میرے بھائیوں کتنی اہم چیز ہے قرض. آج ہم لوگ بہت غافل ہیں اس سے، ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، چالاکی سمجھتے ہیں، ہوشیاری سمجھتے ہیں، کسی کا پیسہ مار لیں. بھائی کہاں سے ہمارا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ روح لٹکی رہے گی. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، انا رجلا لو انا رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضی عنہ. آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر قتل کر دیا جائے، 3 مرتبہ آپ نے کہا، اور اس کے اوپر قرض ہو، ما دخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قرضہ چکا دیا جائے. میرے بھائیوں اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ شہداء کے بارے میں جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شہداء ہیں اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند بل احیاء، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں. اور حدیث میں کیا ہے کہ ان کی روحیں نا سبز پرندوں کے جسم میں ڈالی جاتی ہیں اور وہ جہاں چاہتی ہیں جنت کے باغوں میں سے چگتی رہتی ہیں پھل روزیاں. یہ دیکھیے شہداء کا انعام ہے. لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی نہیں بخشے گا قرضہ اگر ان کے اوپر ہے تو میرے بھائیوں یہ کتنی اہم چیز ہے، لیکن اس معاملے میں ہم سب فیل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے آدمی کی تعریف کیا کی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کسی نے تعریف کی ایک آدمی کی، تو کہا کہ بھئی کیا دیکھ کر تعریف کیا ہے؟ اس کے روزہ نماز کو کیا؟ کہا کہ یہ بتاؤ تم اس کے ساتھ سفر کیے ہو، سفر میں گئے ہو؟ تب کہا نہیں. تو کہا کہ اس کے پڑوس میں بس کر دیکھے ہو کیا، پڑوس میں رہے ہو کیا؟ کہا نہیں. تو کہا کہ تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے کوئی، یعنی کاروباری معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا تب کیا دیکھ کر فیصلہ کیا؟ روزہ نماز کو دیکھ کر کیا؟ تو آپ غور کیجئے، روزہ نماز کرنے والے، ہم روزہ نماز بہت کرتے ہیں، معاملات ہمارے کتنے اچھے ہیں، لین دین کا معاملہ کتنا اچھا ہے ہمارا. بھائی اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، حق اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق، اللہ بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا. یہ قرض تو بندے کا حق ہے بھائی، اور سارے حقوق جو بندوں کے سارے حقوق ہیں، کسی بھی قسم کے حقوق ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، بندہ ہی معاف کرے گا. تو میرے بھائیوں یہ قرض اتنی اہم چیز ہے. قرض دینا کتنا ثواب کا کام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا رجلا یخالط الناس انا رجلا کانا یداون الناس، کا ایک آدمی تھا لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور وہ اپنے نوکر سے کہتا، غلام سے کہتا کہ تجاوز عن الموسر، کہ جو تنگ دست ہو نا، پریشان حال ہو، اس سے تجاوز کر، اس کو موقع دے.
لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ رب العالمین ہم سے بھی تجاوز کرے، یعنی ہمیں بھی معاف کرے۔ قال فتجاوز اللہ عنہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ معاف کرنے کی فضیلت ہے۔ بھائی کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اس نے ضائع کرنے کے لیے پیسہ نہیں لیا ہے کہ میں کھا جاؤں گا، لیکن نہیں دے پا رہا ہے، تو اگر معاف کر رہا ہے آدمی، اس کو موقع دے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت میں اس کو مہلت دے گا، اس سے معاف کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا، تو پوچھا گیا کہ اور اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی خیر نہیں تھی، ہاں ایک چیز تھی، لوگوں سے معاملات کرتا، خرید و فروخت کرتا، قرض دیتا، تو لوگوں کے ساتھ نرمی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نحن احق بذالک من، کہا کہ ہم اس کے ساتھ نرمی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ آپ غور کیجئے، یہ فضیلت ہے اس کی۔ اگر کوئی مقروض ہے، حقیقت میں مقروض ہے اور حقیقت میں بہانہ نہیں اس کے پاس، دے نہیں سکتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے، کوئی حق مانگتا ہے، اب وہ آدمی نہیں دے پا رہا ہے، ٹائم نکل گیا، تو آپ فرماتے ہیں ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ بھئی جتنا پیسہ لے رکھا ہے، ہر دن کے بدلے اس کے صدقے کا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ من انذر موسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ جس آدمی نے کسی پریشان حال کو، کسی مقروض کو، جس کو پیسہ دیا ہے، مہلت دیا، یعنی وقت دیا اس کو کہ ٹھیک ہے آرام سے دے دینا، یا معاف کر دیا، تو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے، احمد کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، احمد کی حدیث ہے کہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بھائی موقع دیا یا معاف کر دیا، دونوں میں سے چاہے جو چیز، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بھائی کتنی فضیلت والا کام ہے، نہیں دے پا رہا ہے، اور آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ واقعی سامنے والا مجبور ہے کہ نہیں ہے، کبھی بہانہ کرتا ہے تو بھی پتا ہوتا ہے بھائی ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ہے کہ مالدار کا بہانہ بنانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی آدمی مالدار ہے، بہانہ بنا رہا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ حدیثوں میں آپ نے سنا کہ اس کی روح لٹکی رہے گی، فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ بہت نیک ہے تو بھی قرض کی بنا پر وہ آدمی کیا، اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا کسی نے قرض دیا ہمیں، اب اس کو ہم چکا رہے ہیں، تو کس طرح ہم چکائیں؟ ایک حدیث میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ کانا لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا قرض تھا، فقضانی وزادنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، چکایا اور زیادہ دیا۔ بھائی چکایا اور زیادہ دیا، اب آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ سود پر ہم نہیں لے جا سکتے اس کو، بھئی زیادہ دیا، چکایا اور زیادہ دیا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایک اونٹ لیا، جوان اونٹ، قرضے میں، تو کہا پھر صدقے کا مال آیا، صدقے کے اونٹ آئے، تو آپ نے ابو رافع سے کہا کہ اس کو اونٹ دے دو جو میں نے قرضہ لیا تھا۔ تو ابو رافع نے کہا اللہ کے رسول وہ تو چھوٹا اونٹ تھا، سال بھر کا تھا، اور یہاں بڑے بڑے اونٹ ہیں بھاری بھرکم، 7 سال کا اونٹ تھا۔ کہا 7 سال کے اونٹ ہیں، اس سے کم کے نہیں ہیں، یہ تو بھاری بھرکم قیمتی ہیں۔ تو آپ نے کہا اسی کو دے دو، یعنی کم دام والا، کم قیمتی چیز اونٹ دی تھی اس نے، لیکن آپ نے زیادہ دیا، زیادہ قیمتی اونٹ، وہ سال بھر کا تھا، یہ 7 سال کا تھا بھاری بھرکم اونٹ، آپ نے اسی کو کہا دے دو۔ اور آپ نے کہا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دینے میں بہتر دے،
بھئی آدمی پہلے سے طے کر لینا کہ اگر میں 1000 دیتا ہوں میں 1100 لوں گا تو یہ تو سود ہے، یہ جائز نہیں ہے، طے نہیں ہے پہلے سے۔ لیکن جب دیا جا رہا ہے تو آدمی اس کا احسان مان کر کے کچھ زیادہ دے دے تو لینے والے کے لیے بھی جائز ہے، دینے والے کے لیے بھی جائز ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک آدمی نے قرض دیا، ایک صحابی کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ 40,000 درہم مجھ سے قرض دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ جب واپس کیا میرا قرض چکایا تو کہا مجھے زیادہ بھی دیا، اور آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل میں تیرے مال میں برکت دے، اور زیادہ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ زیادہ، یہ شکر ہے، یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا احسان ماننا ہے۔ تو آدمی زیادہ دے سکتا ہے لیکن پہلے سے طے کر لیں تب وہ جائز نہیں، وہ تو سود ہو جائے گا۔ جس نے قرض لیا ہے، ہم نے قرض دیا اور جس نے لیا، اب لینے والا قرض کے دوران اگر مجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے نا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے قرض لیا ہے اسی لیے ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کو رشوت کہا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بھائی جس نے قرض لیا وہ احسان کے نیچے دب کر کے ہمارا لحاظ کر سکتا ہے، تو کسی بھی معاملے میں کسی طرح کی رعایت اس کی طرف سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بعد میں جب وہ جب دے رہا ہے مال پھر وہ دے، وہاں لینا جائز ہے، لیکن اس بیچ میں جائز نہیں ہے۔ کیا مجھ سے فائدہ اٹھائیں؟ کیونکہ وہ فائدہ اس لیے دے سکتا ہے کوئی کہ شاید یہ مہلت زیادہ دے دیں، ہمیں کچھ رعایت کر دیں، اور تو یہ سود ہو جائے گا، رشوت ہو جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرض لینے اور دینے دونوں سے بچائے، لینے کی توفیق دے، دینے سے بچائے اللہ رب العالمین، ہے نا بھئی؟ دینے کی توفیق عطا فرمائے، لینے سے بچائے اللہ رب العالمین، کیونکہ قرض دینا تو ثواب کا کام ہے لیکن لینا جائز تو ہے، لیکن یہ بہت بڑا سمجھے ایک بوجھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کا پیسہ ہضم کرنے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حرام کھانے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم اکبر۔